جنت صرف نہ مانگو، جنت فردوس مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا مل فردوس یا رسول اللہ، فردوس کیا ہے؟ فرمایا سقفہ عرش الرحمن، اس کا چھت رب کا عرش ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ چھت ہے، یہاں سے اوپر رب تعالیٰ ہیں اور نیچے وہ جنت ہے۔ کیا تم اس کو مان لو گے؟ یعنی یقین کر لو گے؟ اگر تم یہ یقین کر لو تو تم کامیاب ہو، اور اگر اس بات کا یقین نہ کرو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی نہیں۔ سب سے اس سے نیچے ذلت کا اور کوئی مقام نہیں ہے کہ بندہ اپنے چہرے کو جو کبھی جھکتا نہیں اس کو زمین پہ رکھ دے اور ناک کو زمین پہ لگا دے۔ اس سے ذلت اور پستی کا اور کوئی مقام نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پچھلا دعویٰ تھا کہ آپ نے اس جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں۔ جو اللہ احکام دے رہے ہیں آپ نے ان کی تبلیغ سے رکنا نہیں، اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا اور اس سے اکتانا نہیں، کیونکہ جب لوگوں کا بار بار انکار آتا ہے تو پھر دل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ شاید میرے اندر کوئی کمزوری ہے یا اس کام کا فائدہ نہیں، اس لیے بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ 2 دفعہ کسی کو کہتا ہے، 4 دفعہ کہتا ہے، 6 دفعہ کہتا ہے، وہ بندہ نہیں مانتا تو بندہ ہار مان کے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ایمانداروں کا کام یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جب وہ غلط روش نہیں چھوڑ رہے، وہ شرک نہیں چھوڑ رہے، وہ غلط بات پہ اڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے حق بات کو چھوڑنا نہیں، ہار نہیں ماننی۔ یہ تو دوسرے الفاظ میں ہار ماننا ہے۔ تو یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ کا بہت زیادہ انکار ہونا، مخالفت ہونا، یہ آپ کے حق پہ ہونے کی علامت ہے۔ جب لوگوں کی مخالفت نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسئلہ صحیح بیان نہیں کر رہے ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی مخالفت نہ ہو، کیونکہ اس کی مثال ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق والا، اچھے حسب نسب والا، اچھی زبان والا، اچھی بات والا کائنات میں کوئی ہو سکتا نہیں۔ کائنات میں ایسی کوئی ہستی آئی نہیں اور نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ تو جب ان کی لوگ مخالفت کریں، وہ قرآن پڑھیں، لوگ پتھر ماریں، اس کا مطلب ہے کہ صحیح مسئلہ بیان کیا جائے تو پھر حالات موافق نہیں رہتے، پھر اپنے بیگانے ہوتے، مخالفتیں بنتی ہیں۔ جب مخالفت نہ بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسئلہ صحیح نہیں بیان کیا۔ تو مسئلہ آپ نے بیان کرنا ہے، باقی آپ کے حق پہ ہونے کی 2 دلیلیں۔ نمبر 1، ایک تو ہم نے چیلنج کر دیا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آئیں، پورا نہیں تو 10 سورتیں، کل عرض کیا تھا 10 نہیں تو فاتو بسورت من مثلی، 1 سورہ فاتحہ جتنی 7 آیات بنا کے لے آئیں۔ لیکن یہ بنا کے نہیں لا سکیں گے۔ جب یہ نہیں لا سکتے ہیں تو فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، یہ آپ کے اس دعوے کا جواب نہ دے سکیں تو یہ غیر اللہ کو بلا بھی لیں تو وہ ان کا جواب نہیں دیں گے، یعنی ان کو مثبت جواب کہیں سے نہیں ملے گا کہ کوئی ان کو اسی طرح کا قرآن بنا کے دے دے۔ اور کل میں نے مثال دی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 آیتیں لکھ کے بیت اللہ کے ساتھ لگائیں، انا آتوینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو عرب کا طریقہ تھا کہ وہ بعض اوقات جو ہے ربائی ہوتی تھی جس میں 4 شعر، تو 1 شعر جو ہے وہ چھوڑ دیتے تھے تو وہ پھر کوئی دوسرا اس کو پورا کرتا۔ تو جب انہوں نے لگایا تو وہ بوڑھے شاعر کو بلا کے لائے جو بالکل جھکا ہوا تھا، تو اس نے جو ہی اس کلام کو پڑھا تو اس نے
چوتھا جملہ جو کہا وہ قرآن کے حق ہونے کے لیے کافی ہے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کی کلام نہیں ہے، یہ رب العالمین کی کلام۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر جن کو اللہ کے علاوہ تم پکارتے ہو ان کو پکارو اور وہ یقیناً تمہارا جواب نہیں دیں گے، یعنی مثبت جواب نہیں دیں گے، ویسے بھی جواب نہیں دے سکتے اور آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں اور آپ کا کام کر دیں، یہ نہیں ہو سکے گا۔ فَاعْلَمُوا، تو پھر آپ اس بات کا یقین کر لیں، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ کسی انسان کی کلام نہیں، یہ کسی بندے کی بنائی ہوئی نہیں، بلکہ یہ اللہ کے علم اور اس کی قدرت سے آیا ہے، یعنی یہ باروں بار کوئی کام نہیں ہو گیا۔ نبوت یہ نہیں ہے کہ کسی اور چور راستے سے یا کسی شارٹ کٹ سے یا عبادت کر کے یا کسی کے ساتھ میل ملاپ کر کے تو لے لی جائے، یا والد نبی ہو تو بیٹا بھی نبی ہو، یعنی یہ سلسلہ وہ گدھی نشینی کا چل پڑے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سارا کچھ کس طرح ہوتا ہے؟ انزل بعلم اللہ، یہ اللہ کی قدرت اور اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور دوسری اس کی دلیل کیا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کا پروگرام یہی تھا جو پروگرام آپ لے کے آئے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی، اور وہ پروگرام کیا تھا؟ وَاللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، کارساز دستگیر کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، دور اور نزدیک سے سننے والا اور سن کے جواب دینے والا، اور اس پہ اپنی قدرتیں استعمال کرنے والا، پردوں کے اندر سے دیکھنا اور سننا اور پورا کرنا یہ صرف رب کے اختیار اور قدرت میں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اس کو مان لو گے، یعنی یقین کر لو گے؟ اگر تم یہ یقین کر لو تو تم کامیاب ہو، اور اگر اس بات کا یقین نہ کرو تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی نہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا، کافر کے لیے اللہ نے دنیا رکھی ہے، وہ دنیا میں اتنا لگ جاتا ہے کہ پھر اس دنیا کے لیے اگر اس کے راستے میں اللہ آئے تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، رسول آئے اس کو چھوڑ دیتا ہے، کوئی بھی چیز آئے جو اس کے مفادات پہ جس سے زیادہ ہے۔ اب سود خور سود کیوں نہیں چھوڑتا؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر لیتا ہے، چونکہ وہ دنیا دار ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا کاروبار ختم ہو جائے گا، تو اس لیے وہ سود نہیں چھوڑتا۔ جس نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے وہ کیوں نہیں دیتا؟ وہ اس لیے نہیں دیتا کہ میری زمین، میرا یہ پلاٹ، میرا یہ معاملہ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، میری یہ زمین تقسیم ہوگی، پیچھے کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اسی لیے جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے وزینتہا، اس کی خوبصورتی، اس کی عیاشیاں، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، پھر ہم اس کا فائدہ صرف دنیا کی زندگی تک اسے محدود رہتے ہیں، ہم اسے پیسہ بھی دے دیتے ہیں، گاڑیاں بھی دے دیتے ہیں، پلاٹ بھی دے دیتے ہیں، اولاد بھی دے دیتے ہیں، عیش و عشرت بھی دے دیتے ہیں، اور وہ اس میں اتنا رچ بس جاتا ہے کہ پھر رب بھی بھول گیا، رب کا رسول بھی بھول گیا، کیونکہ وہ راضی اسی پہ ہے تو پھر ہم اسی میں اس کے اندر کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اسے پھر اس میں کوئی نقصان ہم نہیں دیتے، یعنی اس میں ترقی اتنی دے دیتے ہیں کہ اب وہ واپس آنے کی اس میں کوئی گنجائش، کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ اور لیکن پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو اتنا دنیا دار ہو جائے، حدیث میں ہے نا الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کی طلب کرنے والے کتے ہیں۔ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا کسی ڈھیر پہ پڑا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اسے گھر لے جائے اور رکھ لے، اپنے پلو سے باندھ لے یا گھر میں جا کے اسے رکھ دے، کوئی ہے ایسا؟ کہا جی کوئی ایسا نہیں۔ فرمایا دنیا کی حیثیت اس سے بھی بہت کم ہے، ایمان والوں کے ہاں دنیا کی کوئی قدر نہیں۔ وہ کہتے ہیں رب اور رسول ناراض نہیں ہونا چاہیے چاہے دنیا ساری تباہ ہو جائے،
وہ کہتے ہیں پھر بھی سودا مہنگا نہیں ہے۔ اسی لیے تو لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کر دیے، وطن قربان کر دیا، مال و دولت قربان کر دیا۔ ایک نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑا۔ ایسے تو انعامات نہیں آئے نا، ایسے تو زمین پہ چل رہے تھے تو اللہ نے رضی اللہ عنہم کا اعزاز نہیں دیا۔ وہ اسی لیے دیا کہ انہوں نے سارا کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ کہ جو رب کے لیے مر جائے رب اسے پھر کبھی مرنے نہیں دیتے، بلکہ رب اسے مردہ بھی کہنے نہیں دیتے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم۔ وہ رب کے ہاں رزق پاتے ہیں، رب انہیں مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ضائع نہیں گئے۔ وہ دنیا کے اعتبار سے تو مر گئے، لیکن رب کے کاغذوں میں اصل زندگی انہوں نے پائی ہے کہ جو رب کے لیے مر گیا، رب کے لیے ختم ہو گیا، رب اسے ہمیشہ، وہ حدیث میں ہے نا، من وضع للہ یرفعہ اللہ، جو رب کے لیے گر گیا، رب کے لیے جھک گیا، رب اسے بلندیوں پہ پہنچا دیتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں جو سجدہ ہے یہ سب سے گر جانا ہے، سب سے، اس سے نیچے ذلت کا اور کوئی مقام نہیں ہے کہ بندہ اپنے چہرے کو جو کبھی جھکتا نہیں اس کو زمین پہ رکھ دے اور ناک کو زمین پہ لگا دے۔ اس سے ذلت اور پستی کا اور کوئی مقام نہیں۔ لیکن آپ پھر جو ہے نا سجدہ تلاوت کر لینا، مسئلہ تب سمجھ آئے گا۔ سورہ اقرا کے اندر اللہ نے فرمایا واسجد واقترب، اگر رب کا انتہائی قرب چاہتے ہیں تو پھر رب کے لیے سر سجدے میں رکھ دیں۔ جب سب سے انتہا کی ذلت ہوتی ہے وہ انتہا رب کے اندر، رب کے کاغذوں میں انتہائی بلندی ہوتی ہے۔ وہ انسان جو رب کے لیے اپنے آپ کو نیچے گرا دے، یرفع اللہ، اللہ اس کا مرتبہ فرشتوں سے بھی اوپر پہنچا دے۔ واسجد واقترب، اگر رب کا قرب چاہتے ہو پھر سجدے میں پڑ جاؤ۔ نماز کا اہم ترین رکن سجدہ ہے۔ یہ سجدہ الگ سے واحد عبادت ہے جو الگ سے بھی واجب ہے، سجدہ تلاوت۔ قیام الگ سے عبادت نہیں ہے، رکوع الگ سے عبادت نہیں ہے، نماز کے اندر ہے، لیکن سجدہ مستقل عبادت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کا جو اصل مین پلر ہے، جو مین پاور ہے وہ سجدہ ہے، وہ قیام نہیں۔ حالانکہ قیام میں قرآن ہے، رکوع میں بھی رب کی تسبیحات ہیں، لیکن قیام میں سیدھا کھڑا ہوتا ہے، اس میں پھر بھی ایک درجے کا اکڑ پائی جاتی ہے، سیدھا کھڑا ہے نا، لیکن جب رکوع میں گیا ہے تو پھر آدھا جھکا ہے لیکن آدھا پھر بھی کھڑا ہے، اس کے نچلا حصہ ابھی بھی کھڑا ہے، ابھی بھی صحیح قرب نہیں ملا۔ قرب تب ملے گا کہ جب سر سجدے میں رکھ دے اور اس کے ہاتھ بھی نیچے ہوں اور بالکل جھک جائے، کہ اس سے نیچے عاجزی کا اور کوئی مقام نہیں۔ لیکن جب وہ اس عاجزی کے مقام پہ پہنچتا ہے تو یرفع اللہ، اللہ پھر اس کی روح کو اور اس کے ایمان کو عرش بری پہ پہنچا دیتے ہیں، اتنا بلند مرتبہ ملتا ہے۔ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، پھر اس کی مہمانی جنت فردوس میں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی رب سے مانگو اعلیٰ چیز مانگو، جنت صرف نہ مانگو، جنت فردوس مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا مل فردوس یا رسول اللہ، فردوس کیا ہے؟ فرمایا سقفہ عرش الرحمن، اس کا چھت رب کا عرش ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ چھت ہے، یہاں سے اوپر رب تعالیٰ ہے اور نیچے وہ جنت ہے۔ سقفہ عرش الرحمن۔ ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، ان کا بچہ تھا 11-12 سال کا، اور وہ غالباً جو غزوہ حوازن یا یہ حنین کا پیش آیا تو وہ کنویں پہ پانی لینے گئے، تو وہاں پہ دشمن نے تیر مارا، ان کو لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ ام حارثہ آئیں
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب نے میرے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، اگر اچھا معاملہ کیا ہے تو میں صبر کروں، اور اگر اچھا معاملہ نہیں ہوا ہے تو میں روؤں، رب کے دربار میں جزا فضا کروں۔ دیکھیں والدین کو بچے کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی آخرت کی فکر ہے، ہمیں صرف اولاد کی دنیا کی فکر ہے، لیکن انہیں اپنی اولاد کی آخرت کی فکر۔ بچہ ہے معصوم، لیکن اس کے باوجود تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ وَلَهُ جنان، تیرے بچے کو اللہ نے ایک جنت نہیں کئی جنتیں دی ہیں، ان نبنک فی الفردوس الاعلی، تیرا بچہ جنت فردوس کے اندر ہے۔ تو یہ ہے کہ جو رب کے لیے سارا کچھ کرتا ہے پھر سارا کچھ اس کے لیے ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ لیکن جو دنیا کی زندگی چاہے گا تو اللہ فرماتے ہیں پھر اسے دنیا ہی کے اندر ہم ترقی دیتے ہیں۔ جو آخرت کی فکر ختم کر دیتا ہے، رب رسول کا لحاظ اسے ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ہم دنیا میں اتنا اسے کر دیتے ہیں کہ وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی کا وہ کرا جاتا ہے، اس کی اتنی غفلت بڑھ جاتی ہے۔ وہ ایک نقطہ لگتا ہے نا، لگتے 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 اس کا دل کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پھر ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ گناہوں کا زنگ ہے جو اس کے دل کو بالکل سیاہ کر دیتا ہے، پھر اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت باقی نہیں رہتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔